مولانا مفتی فخر الدین صاحب محتمم اشرف العلوم گجرانوالہ، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کے صاحبزادے اور آپ کے علمی دولت کے وارث اور اشرف العلوم کے محتمم ہمارے انتہائی محبوب دوست، اہلا و سہلا۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام مفتی محمد نعیم اللہ ہے، وہ محتمم ہے، میں مدرس ہوں اور وہاں افتاء کی ذمہ داری لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبقت والے لوگ مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے اندر ان کی تابعداری کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 11واں پارہ سورۃ توبہ، پارے کا دوسرا رکوع اور اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، جس نے ایمان کے ساتھ آپ کی محفل کو اختیار کیا، وہ صحابی ہیں۔ حضرات صحابہ رتبہ اور مقام دنیا کے سارے ولی، بزرگ، نیک لوگ جمع ہو جائیں، کسی صحابی کا رتبہ اور مقام نہیں پا سکتے جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو قبول کیا ہے۔ حضرات صحابہ رتبہ اور مقام لے گئے، اللہ کی ذات نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا درجہ اور رتبہ اور بڑا ہے۔ مکے والے ہیں تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینہ پاک والے ہیں تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ میں سے بڑا رتبہ، لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک بڑا رتبہ پانے والی وہ جماعت ہے جن کو بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ایک صاحب پوچھنے لگے بدریوں کے نام کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا اس نے کہیں سے وظیفہ یقیناً معلوم کر لیا ہے۔ حضرات صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، ان کے نام کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اس کی برکت سے مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی، جن کو قرآن نے کہا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا کہ عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے اور یہاں سے ہم نہیں ٹلیں گے اور نہیں جائیں گے۔ حضرات صحابہ میں سے کچھ وہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ میں ایک بات ان کی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری باتیں ساری تمہیدی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر ماموں بھی لگتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ میں سے وہ درجہ اور مقام اور رتبہ رکھتے ہیں۔ احد کی لڑائی کے اندر جب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر کو نشانے پر لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترکش سے تیر نکال کر دے رہے تھے، آپ نے جب ان کے نشانے کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، ساتھ تیرے لیے میرا باپ قربان ہو، ساتھ تیرے لیے میری ماں قربان ہو۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت والا جملہ ارشاد فرمایا، ان کا ایک واقعہ بتا دوں، یاد رکھو گے، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، آپ نے فرمایا کہ سعد میں تجھے ایک دعا بتاؤں گا۔ قریشی صاحب کیا کہا کہ سعد میں تجھے ایک دعا بتاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ مہمان آئے، ان کے ساتھ آپ مصروف ہو گئے۔ ہمارے لیے تابع داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے ارشادات گرامی کو ہم تک پہنچانے والے وسیلہ، ذریعہ اور واسطہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ۔ کہا کہ سعد میں تمہیں ایک دعا بتاؤں گا۔ کہتے مولانا کوئی دعا بتاؤ۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا سعد میں تمہیں ایک دعا بتاؤں گا۔ کہتے مہمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول اور مصروف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اٹھے آپ تو اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ مسجد نبوی کی بات ہے، قریب تھا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تو میں نے زمین پر پاؤں ذرا زور سے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو کہا سعد؟ کہتے میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پیغمبر، ہاں میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے کہا اچھا وہ تمہیں دعا کے بارے میں؟ کہا ہاں حضرت مجھے وہ دعا کے بارے میں یاد تھا، اور آپ اٹھے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ تو کہا کہ سعد وہ دعا وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام و تسلیمات نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اور پیغمبر، یہ دعا صرف ان کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد آگے تم نے نہیں پڑھا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس دعا کی برکت سے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام و تسلیمات کو پریشانیوں سے اور غم سے ہم نے بچا لیا۔ اور کہا آگے نہیں پڑھا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حفاظ کرام جانتے ہیں کہ آگے لفظ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ تو عظمت صحابہ کانفرنس کی وساطت سے جو آپ کے لیے تحفہ جو حضرت سعد بن وقاص نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا ہے، اس کو یاد رکھو اور گھروں کے اندر اس کا تذکرہ کرو۔ یہ وہی وظیفہ ہے جب بزرگ کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو لاکھ سوا لاکھ مرتبہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے استاد مکرم، انہوں نے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے، اس وظیفے کو عام کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. آج کی محفل کا تحفہ اللہ عمل مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.